بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ 9 محرم کا دن ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رب سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بتایا گیا عمل ضرور کیجئے گا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ 9 محرم الحرام کے دن ایک بہت بڑا صدقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس صدقے کو ادا کر دیا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے گا، آپ کا گھر مالا مال ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ایسی خیر و برکت نازل ہوگی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور پھر یہ صدقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار، سارا عمل آج تک آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ ایسا پاورفل صدقے کا عمل ہے، اگر آپ نے کیا آپ سرخرو ہو جائے۔ صدقہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، اور یہ انسان کو دینا بھی چاہیے، ادا بھی کرنا چاہیے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو جو صدقہ کرتا ہے پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس کی ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اہل ایمان کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی ہے کہ بھائی تم صدقات ادا کیا کرو۔ اب وہ دینے کن کو ہیں؟ اللہ کی مخلوقات کو وہ صدقہ دینا ہے، اللہ کی مخلوق کو وہ صدقہ دینا ہے۔ اب اللہ کی مخلوقات میں کون ہیں؟ انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جن، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک کو صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ جو کیڑے مکوڑے زمین پر چلنے پھرنے والے حشرات الارض ہیں، یہ اللہ کی ذات عالی کی بہت پیاری اور لاڈلی مخلوق ہے۔ یہ اللہ سے بہت پیار کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ کی تسبیحات پڑھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے ہیں، اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ جس ڈیوٹی پہ اللہ نے ان کو لگایا اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن رزق کی تلاش تو ان کو بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو بھی صدقہ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ ان کو صدقہ دیتے ہیں، کچھ بھی کھانے پینے والی چیز جب آپ ان کو دیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، پھر جہاں جہاں یہ جاتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، ہر چیز میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اب وہ صدقہ کیا ہے؟ ہمیں ادا کیا کرنا چاہیے؟ کس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے؟ اور پھر اس ماہ محرم، خصوصی طور پر 9 محرم الحرام کے دن، 9 محرم الحرام کے دن جب آپ صدقہ ادا کریں گے، ایک ہے صدقہ دے دینا، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ صدقہ تو ہم نے ادا کر دیا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ تیرے اوپر جو مسلط بلائے ہیں، جو وبائیں ہیں، وہ ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ سارے صدقہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آنے والی بلا ہے، آنے والی مصیبت ہے، آنے والی پریشانی ہے، آنے والا دکھ ہے، اللہ کی ذات عالی اس دکھ کو اس صدقے کی وجہ سے روک دیتے ہیں، حتیٰ کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، چاہے وہ پیسے دے دے، چاہے وہ کھانے پینے والی کوئی چیز دے دے،
اللہ اس صدقے کی وجہ سے تیرے اوپر آنے والی بیماری اور ایسی بیماری جو تجھے موت تک لے جائے گی، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے۔ ہم نے تھوڑا سا صدقہ دیا، اللہ کی ذات عالی نے ہمارے اوپر آنے والی پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہم نے صدقہ دیا، اللہ نے بلاؤں کو ٹال دیا۔ ہم نے صدقہ دیا، اللہ نے ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرما دی۔ ہم نے صدقہ دیا، اللہ نے ہمیں غموں سے باہر نکال دیا۔ ہم نے صدقہ دیا، اللہ نے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے صدقہ ادا کر دیا، اللہ نے ہمیں دلی سکون عطا فرما دیا۔ ہم نے صدقہ دیا، اللہ کی ذات عالی نے ہمارے مال میں بے پناہ برکتیں ڈال دی۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اصلاح میں ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں صدقے کے طریقہ کار کی طرف کہ ہم نے صدقہ کیا دینا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو توجہ دھیان سے سماعت فرمائیں، صرف ایک دن کا عمل ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو 1 سال بعد موقع ملے گا، اور کیا پتا اس وقت تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو دھیان توجہ سے سماعت فرما کر اس صدقہ کے اوپر عمل بھی کریں، انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے برآمد ہوں گے۔ اب آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کار میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، لیکن اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو صدقہ دینا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے دینا ہے، اللہ کی مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے۔ جب تم کسی کا نفع کرو گے اللہ تمہارا نفع کر دے گا، جب تم کسی کا پیٹ پالو گے اللہ تمہارا پیٹ پال دے گا، جب تم اللہ کی مخلوق کا خیال کرو گے اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ اس لیے یہ موقع ہے، خدا را اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا۔ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا، آپ کے گھر میں بے پناہ برکتیں آئیں گی، اور برکتیں اور رحمتیں اور رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ صرف یقین کامل سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکے۔ اب صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوجی کا حلوہ بنانا ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن ہے، آج کے دن ہر گھر میں شیرینی پکتی ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے، تو آپ نے حسب معمول گھر میں حلوہ بنایا ہوگا، اگر نہیں بنایا تو آج کے دن بنا لیں، آج کے دن ضرور بنا لیں۔ سارا سال اگر اللہ کی ذات عالی سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن سوجی کا حلوہ ضرور بنائیں۔ سوجی کا حلوہ بنا کر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے معصوم اولاد ہے، ان کو بھی آپ کھلائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، اور پھر صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، ان کو کھلائیں، اور اچھے طریقے سے ان کو کھلائیں۔ 3 حصے آپ نے کر لی۔ ایک حصہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے جی بھر کے ان کو کھلا دیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا حصہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی غریب رہتا ہوگا، کوئی بیوہ رہتی ہوگی، کوئی یتیم رہتا ہوگا، کوئی ایسا شخص رہتا ہوگا جس بیچارے کے گھر میں آج کے دن یہ سوجی کا حلوہ نہیں بنا،
جو شیرینی سے محروم ہے وہ خود نہیں پکا سکتا، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو آپ پکا کر اس کے گھر میں بیچ دیجیے اور بڑے اچھے طریقے سے، آسن انداز سے، خوش دلی سے آپ بھیجیے۔ اور یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں صدقے کا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو چھوٹا ہرگز نہ سمجھیے گا۔ آپ یہ جو چھوٹے سے برتن میں سوجی کا بنایا ہوا حلوہ کسی غریب کے گھر لے کے جا رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں آپ اللہ کے خزانوں میں سے بڑے خزانے جمع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے گھر کے لیے برکتیں لینے جا رہے ہیں، عافیت لینے جا رہے ہیں، سلامتی لینے جا رہے ہیں، اور پھر اس غریب کو جو آپ یہ تھوڑا سا حلوہ دیں گے، آپ اپنے رب سے سارا سال کا رزق لینے جا رہے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں بہت راز چھپے ہوئے ہیں، اس میں بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ سارا سال اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور ایسی برکتیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، صرف تیرے ایک صدقے کے عمل کی وجہ سے۔ تو نے ایک صدقہ کیا، اللہ نے تجھے سارے سال کے لیے بے پناہ رزق عطا فرما دیا۔ تیسرا حصہ آپ نے، دو حصہ، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، تیسرا حصہ آپ نے لینا ہے وہ اللہ کی لاڈلی پیاری مخلوق چیونٹیاں، جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی۔ اللہ کو ان کی گفتگو کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پیارا لگا اس کا انداز، کہ اللہ نے چیونٹی کے نام پر قرآن پاک میں سورت رکھ دی۔ تو تیسرا حصہ کسی بھی برتن میں ڈال کر آپ اپنے چھت پہ رکھ لیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی چلنے پھرنے والی مخلوق چیونٹی آئے گی، اور کیڑے مکوڑے آئیں گے، یہ چیونٹی آپ کی طرف سے جو آپ نے صدقہ اس مخلوق کے لیے نکالا ہے کھا کے چلی جائے گی۔ اس کے کھانے کی دیر ہوگی، اللہ تیرے گھر میں برکتیں ڈال دے گا، تیرے گھر میں رحمتیں ڈال دے گا، تیرے گھر میں رزق ہی رزق کر دے گا سارے سال کے لیے، اور ایسا رزق جو نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ تو نے صدقہ کیا ہے اور اس کے اوپر میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، مجھے یقین کامل ہے اس کی برکت سے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، اندھیرا، یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سارے بند رستے بھی کھل جائیں گے، اور اس کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے صدقے کا ایک بڑا ہی بہترین عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو ضرور کریں، سال میں یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے، اور سارا سال یہ عمل آپ کو فائدہ دیتا رہے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اچھی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔